مسیح یسوع میں سب کی سلامتی ہو۔ کافی دنوں کے ساتھ اس بات کو خبروں کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ کیلیفورنیا کے اندر جنگلوں میں آگ لگ گئی ہے اور بہت سارے گھرانے، بہت ساری زندگیاں اور بہت سارے لوگ اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ امریکہ ایک بہت بڑا اسٹیٹ ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور جس طریقے کے ساتھ اس کو بنایا گیا، بہت سارے دعوے کیے گئے، وعدے کیے گئے، بہت سارے ایگریمنٹس کیے گئے کہ تم اس جگہ پر رہو گے، تمہیں یہ سہولت ملے گی، تمہیں اس طرح پروٹیکٹ کیا جائے گا، تمہیں اس طرح سیف کیا جائے گا، تمہارے بچوں کے لیے یہ انشورنس ہوگی اور تمہاری زندگی کے لیے یہ انشورنس ہوگی، اور جو تمہیں گھر دیا جائے گا اس گھر کی میعاد اتنی ہوگی۔ لیکن قدرت کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ ہسٹری بیان کرتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، بہت سارے ایکٹرز بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، لیکن آج وہ بے گھر ہو چکے ہیں، آج ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور اس آگ پر قابو پانا مشکل ہو چکا ہے۔ اور یہ تو وعدے ٹرمپ کے تھے، یہ تو وعدے جو بائیڈن کے تھے، یہ تو وعدے جارج بش کے تھے، لیکن جو وعدے میرا اور آپ کا خدا کرتا ہے وہ سدا ابد قائم رہتے ہیں، وہ لا تبدیل وعدے ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ انسان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی کہی ہوئی باتیں ہرگز تبدیل نہ ہوگی۔ آج ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں ہم خداوند کے ساتھ ایسے وعدے دیکھیں گے جو خدا انسان کے ساتھ کرتا ہے، جو خدا بنی نوع انسان کے ساتھ کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے کہ میں تجھے کس طرح ٹریٹ کروں گا، میں تیرے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کروں گا۔ آج ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں خداوند کا بندہ یسایہ یوں بیان کرتا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا اور میں یقیناً تیری مدد کروں گا، میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، یہ الفاظ خدا کے ہیں جو خدا نے اپنے بندہ یسایہ کے ساتھ کیے کہ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا یسایہ سے کلام کرتا ہے، اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ کلام کرتا ہے، اپنے چنیدہ لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا کے یہ الفاظ ہر انسان کے لیے ہے، خدا کے یہ الفاظ قوم اسرائیل کے لیے بھی ہیں، خدا کے یہ الفاظ غیر قوموں کے لیے بھی ہیں، خدا کے یہ الفاظ مسیحیوں کے لیے بھی ہیں، اور خدا کے یہ الفاظ ہر اس بیٹے اور بیٹی کے لیے ہے جو خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے، خدا کی حضوری میں بیٹھتا ہے، خداوند کا دل دے دیتا ہے، خداوند کی بندگی کو محسوس کرتا ہے، خداوند کو اپنا رب جانتا ہے۔ خدا ان سے کہتا ہے، اے میری بیٹی مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہراساں نہ ہو کہ میں تیرا خدا ہوں۔ وہ خدا جو قدرت والا ہے، وہ خدا جو حشمت والا ہے، وہ خدا جو بچانے پر قادر ہے، وہ خدا جو آپ کو مہیا کرنے پر قادر ہے، وہ خدا جو آپ کو چھڑانے پر قادر ہے، وہ خدا جو نجات دینے پر قادر ہے، وہ خدا جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے پر قادر ہے، وہ کہتا ہے ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا خدا ہوں۔ تو مجھ پر توکل کر، تو اپنا دل میرے ساتھ شیئر کر لے، اپنی مشکلات میرے ساتھ بانٹ لے، اپنی پریشانیاں میرے ساتھ بانٹ لے، تاکہ میں تیرا جو خدا ہوں تجھے کبھی ڈرنے نہ دوں گا، کبھی تجھے تنہا اور اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ اور پھر اگلی آیت میں کہتا ہے کہ میں تجھے زور بخشوں گا، اور خدا یقیناً کہتا ہے کہ میں تجھے زور دوں گا، تو بیماری میں ہوگا میں تجھے اٹھا کھڑا کروں گا، تو مشکل میں ہوگا میں تجھے اٹھا کھڑا کروں گا، تو پریشانی میں ہوگا میں تجھے اٹھا کھڑا کروں گا، تو جیل کے اندر ہوگا میں یقیناً تیری مدد کروں گا، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، تو تجھے کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے،
قوم اسرائیل کے ساتھ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، دشمن تجھ پر غالب آئیں گے لیکن میں تیرا زور بن جاؤں گا، اور کہتا ہے یقیناً میں تیری مدد کروں گا۔ انسان چھوڑ جائے گا، ملک چھوڑ جائے گا، گورنمنٹ آپ کو چھوڑ جائے گی، لیکن خدا کہتا ہے اے ثمر میں یقیناً تیری مدد کروں گا، میں تیرا زور بن جاؤں گا، میں تیری طاقت بن جاؤں گا، میں تیرا منہ بن جاؤں گا، اور میں تیرے لیے الفاظ کو برپا کروں گا، اور تو نہیں بولے گا بلکہ بولنے والا میں ہوں گا۔ اس لیے کہتا ہے یقیناً میں تیری مدد کروں گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے سچائی کے ساتھ، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی بات وقتی نہیں ہے، کوئی بات کل وقتی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کی بات کرتا ہے کہ میں صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ میں تجھے سنبھالوں گا۔ کیلیفورنیا کے لوگ، ٹرمپ نے بہت ساری حکومت کے لوگوں کو ڈسمس کر دیا ہے کہ ان کی مینجمنٹ غلط تھی، اور وہ اپنے کاموں پر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام نہ دے سکے، لیکن خدا یہاں پر وعدہ کرتا ہے کہ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو مت ڈر میں تیرا خدا ہوں، تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا، تو مجھ سے بات کرے گا تو میں سنوں گا، تو مجھے پکارے گا تو میں تیرے دل کی مرادوں کو بابرکت کروں گا، کیونکہ میں تجھے زور بخشوں گا۔ جب خدا زور بخشتا ہے تو کئی بار انسان خدا کو بھول جاتا ہے، کئی بار خدا انسان کو دولت دے دیتا ہے لیکن انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ کلام کہتا ہے جب وہ تجھے قوت دے، تجھے زور بخشے، تو اپنے خدا کو یاد کرنا، اپنے خدا کی وڈیائی کرنا، اپنے خدا کی تعریف کرنا۔ آج بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کے اندر مگن ہو چکے ہیں، نہیں جانتے کہ کون کاروبار دے رہا ہے، نہیں جانتے کون وسیلہ بن رہا ہے، نہیں جانتے کون مہیا کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن خدا وعدہ کر رہا ہے خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو۔ ہم دعا میں خدا کے ساتھ اس طرح کی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا دیکھ میں سردی میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ خدا کو کیوں جتلا رہے ہو کہ میں سردی میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں؟ خدا تو تجھے گناہگار ہوتے ہوئے مہیا کر رہا ہے، تو خدا کے گھر میں جانے کے قابل نہیں ہے پھر بھی خدا مہیا کر رہا ہے، تو خدا کیا کہ جھکنے کے قابل نہیں پھر بھی خدا تجھے مہیا کر رہا ہے، اور تو خدا کے ساتھ اس طرح کی بات کر رہا ہے اس سردی میں خدا میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ قوم اسرائیل کے ساتھ خدا سردی میں آگ کا ستون بن کر چل رہا ہے، سردی ہے، جھاڑا ہے، چلنا مشکل ہے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بزرگوں کے لیے، لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ آگ کا ستون بن کر قوم اسرائیل کا زور بن رہا ہے۔ اور جب تپش ہے، روشنی ہے، دھوپ ہے، تو خدا سایہ بن جاتا ہے تاکہ میں اپنے لوگوں کو زور بخش سکوں، میں اپنے لوگوں کو طاقت دے سکوں، تاکہ میرے لوگ ہراساں نہ ہو جائیں، میرے لوگ ڈر نہ جائیں، میرے لوگ اس بات کو جاننا نہ بھول جائیں کہ میں ان کا خدا ہوں جو قوم اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے آزاد کر کے لے آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، کیونکہ وہ سچائی کا خدا ہے، اس کے الفاظ سچے ہیں، اس کی قدرت سچی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے کہ اے مارتا اے مریم خوف نہ کر، لیکن ان عورتوں نے، ان بہنوں نے، ان بیٹیوں نے بڑی خدا کے آگے دل توڑنے والی بات کی۔ ہاں خدا ہم جانتے ہیں ہمارا بھائی زندہ ہو جائے گا لیکن قیامت کے روز، ہاں ہم جانتے ہیں اب اس کو 4تھا دن ہو چکا ہے، اب تو اس کے مردہ بدن میں سے بدبو آ رہی ہوگی، اور خدا یسوع مسیح نے کہا خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، پریشان نہ ہو، تمہارا وہ بھائی جو مر گیا تھا وہ آپ کے سامنے زندہ ہوگا، تمہارا وہ بھائی جو آپ کو چھوڑ گیا تھا وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے تالمود کی کتاب کے مطابق کہ 4 دن کا مردہ نہیں زندہ ہو سکتا، لیکن خدا نے اپنی قدرت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو اس کا بھائی لٹا دیا، کیونکہ خدا نے کہا تھا
تو مت ڈر کیونکہ میں تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں تیری رہنمائی کروں گا، میں تجھے گائیڈ بن جاؤں گا، میں تیرا ایک ایسا گائیڈنس بن جاؤں گا کہ تیری میں ہر راہ میں رہنمائی کرتا جاؤں گا۔ ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 48واں باب، اس میں خدا دوسرا وعدہ کرتا ہے اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ۔ خدا دوسرا وعدہ کرتا ہے، یسایہ 48واں باب اس کی 70ویں آیت میں جو لکھا ہے، خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں جانا ہے لے چلتا ہوں۔ خدا قوم اسرائیل کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا وعدہ کرتا ہے کہ دیکھ میں تیرا خدا ہوں، تجھے وہ تعلیم دیتا ہوں، وہ جملے دیتا ہوں، وہ تمہاری زندگی کے لیے جو فائدہ مند ہوں گے، میں تجھے اس راہ پہ لے چلوں گا جس راہ پہ تجھے جانا ہے۔ کئی بار انسان غلط تعلیم دیتے ہیں، غلط طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں کہ تیرا باپ غلط ہے، تیری ماں غلط ہے، تیری بیوی غلط ہے، تیرا شوہر غلط ہے، تیرے بچے غلط ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ میں تجھے مفید تعلیم دوں گا، میں تجھے سچی تعلیم دوں گا، نہ تیرے باپ کا نقصان ہوگا، نہ تیری ماں کا نقصان ہوگا، نہ تیری بیوی کا نقصان ہوگا، نہ تیرے خامد کا نقصان ہوگا، نہ تیرے خاندان کا نقصان ہوگا۔ میں تجھے مفید تعلیم دوں گا جس میں تیرا فائدہ ہوگا، تیرا پروفٹ ہوگا، تو بابرکت ہوگا، تو کامیاب ہوگا۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اس راہ پہ لے چلوں گا جس راہ پہ تجھے جانا ہے۔ خدا ہمارے لیے راستے تیار کر رہا ہے، نجات کے راستے تیار کر رہا ہے، برکت کے راستے تیار کر رہا ہے۔ خدا ہماری بہتری کے لیے راستے تیار کر رہا ہے۔ خدا جو ہر روز ہمیں بلاتا ہے، اے میری بیٹی آج میرا مقدس دن ہے، اے میرے بیٹے آج میں تجھے تعلیم دوں گا، اے میرے خاندانوں آج سیمینار ہے، آج میرے آن لائن میٹنگز ہے۔ خدا ہمیں تعلیم کے لیے بلاتا ہے، کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے، کہیں ہم ہراساں نہ ہو جائیں، کہیں ہم پریشان نہ ہو جائیں، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ اس لیے کہتا ہے جس راہ میں تجھے جانا ہے اس راہ میں تجھے لے جاؤں گا۔ مت دیکھیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مت سنیں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مت سوچیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اے ثمر میں تجھے مفید تعلیم دوں گا، میں تجھے اس راستے پہ لے چلوں گا جس راہ میں تو نے جانا ہے، میں تجھے بابرکت کر دوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں تیری رہنمائی کروں گا۔ کوئی انسان آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا، آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کو غلط مشورے دے سکتے ہیں، آپ کو غلط راہوں پر لے جا سکتے ہیں، آپ کو غلط طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جس راہ میں تو جائے گا میں تیرا زور بن جاؤں گا۔ اس لیے داؤد نے کہا ہے خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جہاں میرا قدم جائے گا تو روشنی کر دے گا تاکہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، میں کہیں گر نہ جاؤں، میں کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے کلام کو آئینہ رکھے، کلام کو سامنے رکھے، کلام کو پڑھے اور کلام پر توجہ کرے تاکہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ اور خداوند کا جو تیسرا وعدہ ہے وہ ہے میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ ہم دیکھیں استثنا اس کا 31واں باب، پرانے ادامہ میں سے استثنا اس کا 31واں باب، کس طرح خداوند اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ اور یشوع کے ساتھ کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا اور میں کبھی تیرے ساتھ سے جدا نہ ہوں گا۔ 31واں باب اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہ ہوگا اور تجھ کو کبھی نہ چھوڑے گا۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگ پریشان تھے، اور خداوند کا بندہ موسیٰ جو حلیم ہے، جو خداوند کا چنیدہ بندہ ہے، جو خدا کے منہ کی باتیں بیان کرتا ہے، خداوند کا دوست ہے، وہ اپنے جانشین یشوع سے کہہ رہا ہے کہ تو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، مت ڈر اور خوف نہ کھا۔
خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہے، وہ تجھے کبھی دستبردار نہ ہوگا اور تجھے کبھی نہ چھوڑے گا۔ کئی بار ہمارا عزیز فوت ہو جاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں ایسے ایسے بین ڈالتی ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ تجھے ماں باپ چھوڑ جائیں گے، تیرا خاندان چھوڑ جائے گا، لیکن میں تجھے کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا۔ اس لیے خدا نے اپنے بندہ یشوع کے ساتھ کلام کیا کہ مضبوط ہو جا، خوف نہ کر کہ کون سی قوم تیرا مقابلہ کرے گی، کتنے تیرے دشمن ہیں، کتنے تیرے مخالفین ہیں، کون تیرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ فقط اپنا تعلق اپنے خداوند کے ساتھ جوڑ لے، فقط اپنی فیلوشپ اپنے خدا کے ساتھ رکھ لے، خدا تجھے کبھی نہ چھوڑے گا۔ تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے، تیرے سپاہی تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے سکھانے والے تجھے چھوڑ جائیں گے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ جب وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں تجھے نہ چھوڑوں گا، میں تجھے اچھی تعلیم دوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے دستبردار نہ ہوں گا، میں تجھے ہراساں نہ ہونے دوں گا، میں کبھی تجھے گرنے نہ دوں گا، کبھی تجھے برباد ہونے نہ دوں گا، تو کیا ہم خدا کے ساتھ بھی وعدہ کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی خدا کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ خدا جب تو میرے ساتھ اس طرح کے وعدے دعوے کرتا ہے، ایسے ایگریمنٹس کرتا ہے، ایسے عہد باندھ لیتا ہے کہ اس صبر میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا، کبھی تجھے اکیلا نہ چھوڑوں گا، کبھی تجھے تنہا نہ چھوڑوں گا، تجھے میں تیرے مخالفین سے آزاد کرواؤں گا، تو کیا تو بھی خدا کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ کرتا ہے؟ کیا تو بھی خدا کے ساتھ اس طرح کا وعدہ کرتا ہے کہ اے پاک خدا، تو نے مجھے بابرکت کیا ہے، تو نے مجھے 2025 کا سال دیا ہے، تو نے مجھے بچوں والا بنایا ہے، تو نے میرے ترکش کو بھر دیا ہے، تو میری فکر کرتا ہے، نہ مجھے کھانے کے لیے نہ پینے کی فکر ہوتی ہے، لیکن تو مجھے ہر چیز سے مہیا کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن میرا طالب، میرا مانگنے والا کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا۔ اور یہی بات خدا یسوع مسیح نے کہی، اے ثمر، ان پرندوں کو دیکھ، ان چڑیوں کو دیکھ، نہ بوتی ہیں، نہ کاٹتی ہیں، نہ محنت کرتی ہیں، شام کو ان کی چونچ خالی ہوتی ہے، تیرے آٹے کی مٹی میں آٹا ہے، تیرے تیل کی کپی میں تیل ہے، تیری جیب میں پیسے ہیں، لیکن پھر بھی تو نہ شکرا ہے، پھر بھی تو خدا کیا کہ ناشکری کی بات کرتا ہے۔ تو صحت والا ہے، تندرست ہے، بچوں میں ہے، گرمی میں ہے، تجھے میرے پنکھے دیے ہیں، تو سردی میں ہے تو میں تجھے آگ دے رہا ہوں، تو سردی میں ہے تجھے اچھے کپڑے سے نواز رہا ہوں، تو پھر بھی ناشکری کی بات کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے جو رات کو بھوکا سویا ہو، خدا ہر ایک کو اس کی بساط کے مطابق مہیا کرتا ہے، خدا ہر ایک کو روٹی، پانی، خوراک مہیا کرتا ہے۔ ہم کئی بار فوت کی پارے گیت گاتے ہیں، میرا جیڑا حصہ اودا تو رکھوالا، یہ صرف ہم نے فوتیوں تک محدود کر رکھا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ جو تیرا حصہ ہے وہ تجھے ملے گا، جو تیری برکت ہے وہ تجھے ملے گی، جو تیرا تحفہ ہے وہ تجھے ملے گا۔ کئی بار ہم چرچز کے اندر خیرات کرتے ہیں تو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی ان چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے جیڑا تیرا حصہ اودا میں رکھوالا۔ خدا نے یہ بات یسی پر عیاں کر دی، یہ بات خدا نے داؤد پر عیاں کر دی، یہ بات خدا نے سیموئل پر عنایت کر دی، عیاں کر دی۔ کلام لکھا ہے خدا نے کہا کہ میں اپنے حصے کے لیے بادشاہ چنوں گا۔ تو یسی اپنے بیٹے الیاب کو سامنے لاتا ہے جو جوان ہے، خوبصورت ہے، قداور ہے، اور سیموئل کہتا ہے شاید خدا نے اسے بادشاہ چن لیا ہے۔ پھر وہ سیما کو لے کر آتا ہے، الیاب کو لے کر آتا ہے، اس طرح وہ اپنے 7 بیٹوں کو لے کر آتا ہے، اور خداوند کہتا ہے میں نے ان کو نہیں چنا، میرا جو حصہ ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اور کلام نے کہا تیرا کوئی اور بیٹا ہے؟ اس نے بڑی افسردگی سے کہا ہاں میرا ایک بیٹا بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ خداوند کے بندہ سیموئیل کو سے بلا لا، ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک داؤد نہ آ جائے، ہم تک اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک قوم اسرائیل کا بادشاہ نہ آ جائے۔ میرا جیڑا حصہ
اودا تو رکھوالا. داؤد کا حصہ تھا بادشاہی کا. نہ تو اس کے ساتھ بھائی چھین سکے, نہ اس کا باپ چھین سکا, نہ کوئی اور قوم چھین سکی, کیونکہ جو حصہ داؤد کا تھا خدا نے داؤد کے لیے رکھ دیا, اور خدا نے سات کو چھوڑا اور داؤد کو چن لیا کہ تیرا حصہ برکت کا ہے, تیرا حصہ بادشاہی کا ہے, وہ تجھے ملے گا. اس لیے خدا کہتا ہے اے ثمر خوف نہ کر, تجھے سب کچھ ملے گا جو تیرا حصہ ہے, جو تیری میراث ہے, جو تیرا پروگرام ہے, جو تیرا پلان ہے, میں اس میں تجھے بابرکت کروں گا. میں تجھے کبھی اپنے سے دستبردار نہ کروں گا. یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدا کا دعویٰ ہے. آپ مایوس ہو جاتے ہیں, ہم نا امید ہو جاتے ہیں, جاب نہیں ملی ہم نا امید ہو جاتے ہیں, بچے کامیاب نہیں ہوئے ہم نا امید ہو جاتے ہیں, ہماری جاب نہیں ملی ہم نا امید ہو جاتے ہیں. لیکن فقط خداوند کہتا ہے مجھ پر توکل کر کے دیکھ, میں تجھے وہاں سے مہیا کروں گا جہاں سے تیری امید نہ ہوگی. میں تجھے وہاں سے ایسے وسائل مہیا کروں گا جہاں تک تیری رسائی نہ ہوگی. اس لیے ہر روز خدا کے وعدوں کو, یہ ہم نے 3 وعدے خداوند کے کلام میں سیکھے ہیں, ہم 4 دعوے اور سیکھیں گے اگلے سنڈے کو, کس طرح خدا اپنی قوم کے ساتھ دعوے کرتا ہے, وعدے کرتا ہے کہ میں تجھے کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا. جب خدا ایسے وعدے کرتا ہے تو آپ بھی خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کریں. خداوند میں سب کچھ چھوڑوں گا اور 7ویں دن تیری بندگی کروں گا, میں سب کو پیچھے کروں گا اور 7ویں دن تیرے کلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر تیرے گھر میں جاؤں گا, کیونکہ تو نے مجھے اپنی شبیہ پر بنایا ہے, تو نے مجھے اپنی ویلیوز دی ہیں, تو نے مجھے اپنا امبیسڈر بنا دیا ہے تاکہ میں تیری صفات کو بیان کروں, میں تیری قدرت کو بیان کروں, میں تیرے لیے بولوں کہ میرا خدا بچانے پر قادر ہے. میرے عزیزو, آپ کے دوست جتنے بھی زیادہ ہوں, وہ جتنے مرضی آپ کے ساتھ پیار کر رہے ہوں, وہ آپ کو ایک دن چھوڑ جائیں گے. لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تیرا خدا تیرے ساتھ رہوں گا, میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا. اس دوست کو کہیں جو آپ کو خدا کی حضوری میں جانے سے روک رہا ہے, اس کے ساتھ بات کریں کہ کون ہے تجھے روٹی دے رہا, کون ہے تجھے کپڑا دے رہا, کون ہے جو تیرے بچوں کی چیزوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. جاب نہیں ہے پھر بھی کھانا مل رہا ہے, جاب نہیں ہے پھر بھی آپ اچھے کمبلوں میں سو رہے ہیں, جاب نہیں ہے پھر بھی خدا آپ کو پانی مہیا کر رہا ہے, جاب نہیں ہے پھر بھی خدا آپ کے چولہے پر آگ جلائے رکھے ہوئے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ سب چھوڑ جائیں گے لیکن میں تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے کبھی دستبردار نہ ہونے دوں گا.